میری ان سے گزارش ہے اب کوئی کسی کو بیٹھنے کے لیے نہ کہے۔ کیا بات ہے حضرت؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم کہیں گے بھی تو یہ بیٹھیں گے نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب جگہ نہیں ہے تو انسان بیٹھے گا کیسے؟ تو اب جو جہاں ہے جس حالت میں ہے وہیں پر تھوڑی دیر گفتگو کو سن لیں۔ آپ نے کتنی محنتیں کی ہوگی، یہاں کے علماء نے، یہاں کی عوام نے، بھائی ریاض نے، سب لوگوں نے ایسی محفلیں سجانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ محفل تو 4 گھنٹے کی ہوتی ہے لیکن محفلیں سجانے کے لیے لوگوں کو مہینوں لگ جاتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سنیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت دیر تک آپ کو امتحان اور آزمائش میں نہیں رکھا جائے گا، تھوڑی دیر انشاءاللہ آپ سے ہم گفتگو کر کے محفل مکمل کریں گے۔ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو اور بندیوں کو 2 ذمہ داریوں سے نوازا ہے، 2 ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو او انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی اے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں، ایسے رستے پر تم خود بھی مت جاؤ جس کی وجہ سے تم جہنم میں جلو، اور اپنی اولاد کو بھی ایسے راستے نہ جانے دو جس پر چلنے کے بعد تمہاری اولاد بھی جہنم کا ایندھن بنے۔ اس لیے کہ ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے، نہ کوئی جن نہ کوئی انسان، اللہ کی مخلوق میں کسی میں بھی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اللہ رب العزت کا عذاب بڑا سخت ترین عذاب ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ ہمیں اٹھائے گا، اور جب اٹھائے گا تو اللہ عدل فرمائے گا، انصاف فرمائے گا، اللہ حساب لے گا، ہر انسان کا حساب ہوگا، جس سے اللہ چاہے گا حساب لے گا۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ اللہ ضرور حساب لے گا، اور جب اللہ کے حساب کے اندر کوئی کامیاب ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جب اللہ کے حساب میں کوئی ناکام ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ ہم نے نیکوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، جنت اور جنت کی نعمتیں نیک لوگوں کے لیے ہے، اور اللہ کے نافرمان مجرموں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ یہ بات کسی مولوی صاحب کی نہیں ہے میرے عزیز، یہ بات کسی لیڈر کی نہیں ہے میرے عزیز، یہ کسی سیاسی لیڈر کا فرمان نہیں، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، رب محمد کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر، ہم نے جنت کو آسان سمجھ رکھا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، ہزاروں کی تعداد میں اے عاشقان رسول جمع ہونے والوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ہر بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے، ہر بندہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جب جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا تو حضرت جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جا کر ذرا ہماری جنت دیکھاؤ۔ حضرت جبریل نے جنت دیکھا اور جنت کی نعمتیں دیکھا، تو جنت ایسی چیز ہے، پہلی بات بتا دوں، دل کو بہلانے کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں، یہ سچائی ہے، یہ صداقت ہے۔ اور یاد رکھنا، جیسے اللہ کا انکار کرنے والا کافر ہے، ویسے جنت اور جہنم
جہنم کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا، دل کو بہلانے کے لیے یہ علماء کے قصے کہانیاں نہیں ہے، یہ خطیبوں کی من گڑت باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ حضرت جبریل کو اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل جاؤ ہماری بنائی ہوئی جنت دیکھاؤ۔ حضرت جبریل نے جنت کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اللہ سے عرض کیا مولا تیری جنت کتنی خوبصورت ہے، تیری جنت کتنی حسین ہے، تیری جنت کتنی جمیل ہے، تیری جنت میں کتنی نعمتیں ہیں۔ مولا جو سنے گا یہ نعمتیں تو ہر بندہ جنت ہی میں داخل ہوگا، ہر بندہ جنت میں جائے گا، مولا ہر بندہ جنت میں جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا جبریل ذرا جہنم بھی دیکھ لو۔ حضرت جبریل نے جب جہنم کو دیکھا تو جہنم دیکھنے کے بعد اللہ اکبر اس کے جو عذاب دیکھے، اللہ کے عذاب، اور جہاں وہ شدت، وہ تپش، وہ حرارت، وہ ساری چیزیں دیکھی تو آ کر عرض کرتے ہیں مولا جہنم میں ایسا عذاب ہے اب وہاں کوئی نہیں جائے گا، اور جہنم خالی ہوگی، کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے فرشتوں جنت کو مصیبتوں سے ڈھک دو، فرشتوں جنت کو محنتوں سے ڈھک دو، فرشتوں جنت کو تکلیفوں سے ڈھک دو، اور جہنم کو لذات اور شہوات سے ڈھک دو۔ اللہ اکبر۔ تو جب جنت کو مصیبت اور تکلیفوں سے ڈھکا گیا اور جہنم کو لذات اور شہوات سے ڈھکا گیا تو پھر جبریل نے عرض کیا مولا اب جنت میں کون جا سکے گا اور جہنم سے کون بچ سکے گا؟ یعنی جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے وہ مصیبت والا ہے، وہ تکلیف والا ہے، اور جو راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے وہ راستہ لذت والا ہے، شہوت والا ہے، عیش والا ہے، آرام والا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اب یہاں جتنے بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے لوگ پوری محفل میں شریک ہیں، میں توجہ چاہتا ہوں راہ جنت کے مسافر بننا چاہتے ہو یا جہنم کے راستے پہ چل رہے ہو، خود اپنے آپ میں ڈوب کر فیصلہ کر لو۔ دیکھو سردی کی ٹھنڈی ٹھنڈی رات ہے، رات کا آخری پہر ہے، اور اس کے بعد نرم نرم گدوں پر آپ لیٹے ہوئے ہیں، آسمان سے شبنم برس رہی ہے، پورا ماحول گلابی ہے۔ ایسے میں مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اب جو بندہ مصیبت اٹھا کر کے اس ٹھنڈی کے موسم میں، اس ٹھنڈی کے ماحول میں بستر سے اٹھ کر کے مسجد کی طرف جا رہا ہے، ٹھنڈے پانی کی تکلیف اٹھا رہا ہے، نیند کو قربان کر رہا ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور جو نرم نرم بستر پہ لیٹا ہوا ہے، جو نرم بستر پر آرام کر رہا ہے، جو نرم بستر پہ سو رہا ہے، اللہ اکبر، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ کوشش کریں کہ نعرے کی بجائے میری بات سن لیں، بات جب پوری ہو جائے دیکھ لینا۔ آپ توجہ فرمائیں، جس نے 10 منٹ نیند کی تکلیف اٹھائی، جس نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور بستر چھوڑ کر مسجد گیا، مصلی پر آ گیا، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یاد رکھنا، اب توجہ کریں، 10 منٹ کی تکلیف نے ہمیشہ کی تکلیف سے آزاد کر دیا، اور جو بستر پہ فجر کی نماز میں سوتا پڑا رہا اور عیش اور آرام کرتا رہا، اب اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ بتاؤ عقل مند کون ہے جو 10 منٹ کی تکلیف اٹھا کر ہمیشہ کی راحت پانا چاہتا ہے، یا 10 منٹ سو کر کے جہنم کی آگ کا ایندھن بننا چاہتا ہے؟ عقل کہاں گئی؟ ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ تھوڑی تکلیف اٹھا لو، ہمیشہ کی راحت حاصل کر لو۔ تو اللہ نے جنت کو سمیٹ دیا ہے، اللہ نے جنت کو لپیٹ دیا ہے، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، اور اللہ اکبر مشقتوں میں، امتحانات میں، آزمائشوں کے اندر۔ اللہ اکبر، کیا آپ نہیں دیکھتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، رمضان المبارک کا پیارا مہینہ ہے، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کے بھوکے رہ لو، پیاسے رہ لو، اور وظیفہ زوجیت سے محفوظ رہو۔ اللہ اکبر، یہ چند گھنٹوں کی مصیبت اٹھاؤ اور پھر اس کا صلہ کیا ملے گا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کو 2 خوشی نصیب ہوتی ہے، ایک افطار کے وقت اور ایک اس وقت نصیب ہوگی جب وہ اللہ کا دیدار کرے گا۔ اور روزے دار کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے،
जिस दरवाजे से चाहे तू जन्नत में दाखिल हो जा। बहुत अच्छा जिंदाबाद जिंदाबाद। 12-13 घंटे भूखे प्यासे रहा, 12-13 घंटे भूखे प्यासे रहा, देखो उसको हमेशा के लिए जन्नत की नेमत मिल गई। और अगर 12-13 घंटे भूखे प्यासे रहने की हिम्मत नहीं, वही ऐश जो और दिनों में थे, वही खाना जो और दिनों में था, रमजान शरीफ में खाता रहा, गुटखा खाता रहा, सिगरेट पीता रहा, पानी पीता रहा, हौज मौज करता रहा, बोलो चंद घंटों की वजह से अब वो जहन्नम का ईंधन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो याद रखना, जन्नत को मेहनतों से लपेटा गया है और जहन्नम को ऐश और आराम से। अब बताओ मेरी कौम के जवानों, अल्लाह अकबर, हम लोग ऐश और आराम के अंदर मुब्तला हैं, गुनाहों की लज्जतों में मुब्तला हैं, शहवात की लज्जतों में मुब्तला हैं, जराइम की लज्जतों में मुब्तला हैं। मेरे भाई जो याद रखना, ये दुनिया में आपको हमेशा नहीं रहना, हमें भी हमेशा नहीं रहना। अल्लाह अकबर। आइए थोड़ा जहन्नम का तस्करा अहदीस की रोशनी में किया जाए, ताकि हम सोचें हम किस कदर वो तबाही की तरफ जा रहे हैं, किस तरह बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। आइए आपको बताऊं, आज हम किसी की भी बात को मान लेते हैं, लेकिन अल्लाह रसूल की बात नहीं मानते। यही है ना, अगर डॉक्टर कह दे तुम्हें शुगर हो गया है, तुम मीठा मत खाना, हम मीठा बंद कर देते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया दाढ़ी न मुंडाना। बोलो हुजूर की बात मानते हो, डॉक्टर की मानते हो, रसूलुल्लाह की नहीं मानते। अगर डॉक्टर कह दे तुम्हें ब्लड प्रेशर हो गया है, नमक का मत खाना, नमक छोड़ देते हो, फीका खाना खाना शुरू कर देते हो, डॉक्टर की मानी, रसूलुल्लाह की नहीं मानी। उसके बाद आप देखें, अगर जिसके यहाँ 10,000 की नौकरी करते हो, 10,000 की नौकरी करते हो, वो कहे तुम मुझे सुबह 6 बजे ऑफिस में चाहिए, तो क्या चू चरा करते हो, क्या बहस करते हो, मुबाहिसा करते हो? नहीं। जैसे ही जिसके यहाँ 10,000 की नौकरी कर रहे हो, अगर वो कहे तू 6 बजे मुझे चाहिए, 5 बजे मुझे चाहिए, हाथ बांध के कहते जी सेठ मैं बिल्कुल आ जाऊंगा, अब 6 बजे कहने में वक्त से पहले आ जाऊंगा। मुझे बताओ, ऐ जालिम इंसान जिसने 10,000 की नौकरी दी है, उसने अगर तुझे 6 बजे बुलाया है तो तू 5:45 बजे जाता है। रसूलुल्लाह ने रोजाना 5 मरतबा तुझे मस्जिद आने का हुक्म दिया है, तू कितना मस्जिद आ रहा है? अरे वो 10,000 की नौकरी देने वाले की औकात क्या है? लेकिन जिसने कहा कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, उस रसूल की शान ये है, कुरान मिला उनकी वजह से, रहमान मिला उनकी वजह से, इस्लाम मिला उनकी वजह से, हर नेमत उनकी वजह से मिली। कितना जालिम हो गया मुसलमान, 10,000 की नौकरी देने वाले से तो वफा है। क्या बात है, जिसने 10,000 की नौकरी दी उसकी बात तो मान रहा है, क्या बात। लेकिन जिस नबी के सदके में सब मिला, वो कौन सी नेमत है जो अल्लाह के रसूल की वजह से न मिली? क्या बात है, सुभान। हर नेमत उन्हीं के सदके में, हर नेमत उन्हीं के वसीले से, हर नेमत उन्हीं के वास्ते से। मेरे इमाम फरमाते हैं, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम हो जव्वादो करीम, तुम हो रऊफुर रहीम, भीखो दाता अता, तुम पे करोड़ों दुरूद। अपना मसला क्या है? हम सब की बात मान रहे हैं, रब की नहीं मान रहे हैं, रब के रसूल की बात नहीं मान रहे हैं, सबके फरमा बरदार हैं, अल्लाह रसूल के फरमा बरदार नहीं है। अब इसका अंजाम क्या है? थोड़ी देर एक हदीस सुन ले जो सिहा के अंदर मौजूद है, सिहा सित्ता में एक हदीस आई है, उसको दिल के कानों से सुन ले। अगर अपना भला चाहते हो, याद रखना, इतना यकीन है कि मरना है, इतना यकीन है मौत आनी है, इतना यकीन है अल्लाह को मुंह दिखाना है, इतना यकीन है अल्लाह की अदालत में खड़े होना है, तो सुन लो मेरी कौम के जवानों, तुम चाहो तो माहौल बदल सकता है, तुम चाहो तो इनकलाब आ सकता है, तुम चाहो तो तब्दीली आ सकती है। अल्लाह अल्लाह अकबर। आप इतने शौक से सुनने के लिए उलमा को आते हो। मेरे कौम के जवानों, तुम हमारी कौम का सरमाया है, जितने
جتنی شوق سے سنتے ہو اگر اتنے ہی شوق سے بدل بھی جاؤ، اتنے ہی شوق سے عمل بھی کر لو، پوری دنیا میں انقلاب آئے گا۔ صرف ہندوستان کا جوان پورے ملک کے انقلاب کے لیے کافی ہے، اور پورا ملک نہیں بلکہ پوری دنیا کے انقلاب کے لیے کافی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آؤ اگر اپنے آپ سے پیار ہے، اپنے آپ سے محبت ہے، اپنے آپ سے الفت ہے، تو ذرا دھیان سے اپنے نبی کا فرمان سنو، اپنے سچے نبی کا فرمان سنو، اپنے رب کا فرمان سنو۔ اللہ اکبر۔ یہ جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں یہ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، قرآن حدیث دونوں میں اس کا تذکرہ ہے جو مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین، قائد المرسلین، سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے پر جہنم کی آگ برسائی جائے گی۔ سننے سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا بات ہے حضرت، واہ۔ چہرے پر جہنم کی آگ کی برسات ہوگی، جہنم کی آگ برسے گی چہرے پر۔ تھوڑی دیر سوچو، غور کرو، انسان کے پورے جسم میں سب سے نازک ترین اگر کوئی عضو ہے اس کا چہرہ ہے، اس لیے کہ اس چہرے میں بہت سارے نازک اعضاء ہیں، آنکھ، کان، ہونٹ، زبان، یہ ساری چیزیں، بلکہ یوں کہہ لیں اگر پورا جسم ہو اور چہرہ نہ ہو کچھ نہیں ہے نا؟ میں نے کہہ دیا کہ بیٹھنے کو جگہ نہیں، اگر آپ چلائیں گے تو بات کیسے ہوگی؟ دیکھیے آپ میرے صبر کا جتنا چاہے امتحان لے سکتے ہیں، میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، نہ غصے میں آؤں گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ محفل پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اگر آپ اسی طرح ڈسٹرب کریں گے تو کئی محفلیں ایسی ہوئی ہے کہ جب لوگوں نے چلایا تو محفل ختم کرنی پڑی، اتنے سب لوگ سکون سے سن رہے ہیں، صرف ادھر 4-6 لوگ چلا رہے ہیں بس۔ اگر میں تقریر یہیں ختم کر کے چلا گیا تو پوری محفل آپ کو بددعا دے گی، اور کوئی بددعا دے یا نہ دے، حضور کی محفل میں اگر آپ گڑبڑ کر رہے ہیں تو حضور نے اگر آپ کو گھور کر دیکھ لیا، توجہ کرنا، اگر آقا نے گھور کے دیکھ لیا تو دنیا اور آخرت سب برباد ہے۔ اگر آپ کو مجھے دیکھنا ہی تھا تو آپ پہلے آ کر کے آگے بیٹھ جاتے نا۔ جی ہاں، دیر سے ہم تو بلا رہے تھے، آئی نہیں۔ اب آپ اگر جائیں وہی رہے میرے بھائی۔ دیکھیے آپ احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہ نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسروِ خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں،
ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے براتی پرخار وادیے ہیں، اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔